الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. گزشتہ نشست میں تیسرے پارے کے مضامین کی تکمیل ہوئی اور آخر میں جو مضمون بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ جن لوگوں کی موت کفر کی حالت میں ہو جاتی ہے، کل قیامت والے دن اگر وہ لوگ یہ چاہیں کہ ساری کی ساری دنیا کے خزانے اکٹھے کر کے دے کر اپنی جان چھڑا لی جائے تو ایسا ممکن نہیں ہوگا. گویا کہ نہ ان کا دنیا میں مال خرچ کرنا فائدہ مند ہے اور نہ ہی آخرت کے اندر مال خرچ کرنا فائدہ مند ہے. آخرت میں تو خیر مال خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں ہوگا، لیکن اگر موقع دیا بھی گیا تو وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. چوتھے پارے کا آغاز اسی سے متعلق مضمون سے ہوتا ہے جس میں اہل ایمان کو مال خرچ کرنے کی اس دنیا کے اندر ترغیب دی گئی ہے، اور اس کا تفصیلی تذکرہ میں تیسرے پارے کے مضامین میں آپ حضرات کے سامنے کر آ چکا ہوں. لیکن یہاں پہ اس مضمون کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے. چنانچہ رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ ہرگز اس وقت تک نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کرو جسے تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو. اپنی دنیا کی زندگی میں جس چیز کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو، جب تک اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک نیکی کا کمال تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ حضرات کے اذہان میں ہو تو میں نے تیسرے پارے کے مضامین میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ جہاں پر مال کو خرچ کرنے کے آداب بیان کیے گئے ان میں سے ایک ادب یہ بیان کیا گیا تھا کہ حلال اور پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو. دوسرا ادب یہ بیان کیا گیا تھا کہ جہاں پر مال خرچ کرو پھر مال خرچ کرنے کے بعد اس پر احسان نہ جتلاؤ. جس کسی کے ساتھ تعاون کرو، امداد کرو، خیر کا معاملہ کرو، پھر اس کے اوپر احسان نہ جتلاؤ. تیسرا ادب یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس کو تکلیف نہ دو. اور وہاں پر میں نے ضمناً یہ بات بھی عرض کر دی تھی کہ چوتھا ادب یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو تمہیں مال اپنی زندگی کے اندر محبوب اور پسندیدہ ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تب تم نیکی کا کمال حاصل کر سکتے ہو. یہاں پہ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ کسی کے ذہن کے اندر یہ شبہ نہ پیدا ہو کہ جو چیز ہماری پسندیدہ نہیں ہے اگر وہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو کیا ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ یقیناً اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا. ایک آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، ایک آدمی 10 روپے خرچ کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، ایک 100 روپے خرچ کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، ایک 1,00,000 روپیہ خرچ کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. اور ایک آدمی وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے جسے وہ سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ہر انسان کا مزاج مختلف ہے، ہر انسان کی طبیعت مختلف ہے، ہر انسان کی پسند ناپسند کا معیار مختلف ہے. تو ایک آدمی وہ چیز اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے جس کو وہ سب سے زیادہ اپنے پاس محبوب رکھنا چاہتا ہے، ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، تو یقیناً اس کا اجر اور ثواب باقیوں سے زیادہ ہوگا. یہ نہیں کہ باقیوں کو بھی ثواب نہیں ملے گا. میں اس کو ایک مثال کے ساتھ آپ کو وضاحت کر دوں. گناہ ہے، ہمارے یہاں تقسیم کیا ہے کہ جی صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ. تو صغیرہ گناہ بھی گناہ ہے اور کبیرہ گناہ بھی گناہ ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، وضو کر لیا صغیرہ گناہ معاف ہو گیا، نماز پڑھ لی صغیرہ گناہ معاف ہو گیا، سبحان اللہ کہہ لیا صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، قرآن پاک کی تلاوت کر لی صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، ذکر اذکار کر لیا صغیرہ گناہ معاف ہو گئے. لیکن کبیرہ گناہ کب معاف ہوتے ہیں؟ جب انسان پکی توبہ کرتا ہے کہ اللہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا. تو بالکل یہی حال اسی طرح ہے کہ نیکی ہے، نیکی کا خیال آیا تب بھی نیکی، نیکی کا ارادہ کر لیا تب بھی نیکی، لیکن نیکی کا خیال بھی آ گیا، ارادہ بھی کر لیا، پھر اس پر عمل بھی کر لیا تو اب زیادہ نیکی. بات سمجھ میں آ گئی؟
تو اسی طرح جو مطلقاً کوئی عام حالات میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کو بھی ثواب ہے، اور اگر کوئی اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یقیناً اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مدینہ منورہ میں ایک باغ تھا، اور وہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور اس باغ کے اندر سایہ دار درخت بھی تھے، میٹھا پانی بھی تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں پر جا کر بیٹھتے بھی تھے، پانی بھی نوش فرماتے تھے، پھل بھی نوش فرماتے تھے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ کو سنا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے جو مجھے بہت محبوب ہے اور بہت زیادہ مجھے پسند ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس باغ کو آپ قبول فرما لیجیے اللہ کے راستے میں، اور پھر جیسے آپ خرچ کرنا چاہیں تو اس کو خرچ کریں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بڑے کمال کا سودا ہے، یہ تو بڑے نفع کا سودا ہے، تو تم ایسا کرو کہ اپنے رشتہ داروں کے اندر ہی اس باغ کو تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے رشتہ داروں میں اور چچا زاد بہن بھائیوں کے اندر اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، میں ابھی اس موضوع کی طرف بھی آتا ہوں انشاءاللہ۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب اس آیت کو سنا تو انہوں نے غور و فکر کیا کہ میری سب سے زیادہ محبوب میرے پاس کیا چیز ہے، تو ان کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کا نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس گھوڑے کا نام سبیل تھا۔ وہ گھوڑا ان کو بہت محبوب اور بڑا پسند تھا، تو یہ گھوڑا لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ گھوڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے وہ گھوڑا لیا اور انہی کے بیٹے کو دے دیا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بڑی عجیب سی محسوس ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول فرما لیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خیبر میں میرے پاس ایک زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں زمین کا ٹکڑا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، زمین کو صدقہ و خیرات نہ کرو، بلکہ اس کے اوپر جو پھل یا سبزی یا جو بھی اس پہ میوہ جات وغیرہ اگے یا جو بھی فصل اگے، اس فصل کو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دو۔ تو اب یہ تین واقعات میں نے صرف ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، ورنہ اس طرح کے تو اور بے شمار واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، لیکن ان تین واقعات سے جو چیز ہمیں محسوس ہو رہی ہے اور جو معلوم ہو رہی ہے، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک صاحب آتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا باغ اپنے رشتہ داروں پہ تقسیم کر دو۔ ایک صاحب آتے ہیں، انہی کا گھوڑا لے کر انہی کے بیٹے کو دے دیا جاتا ہے۔ تیسرے صاحب آتے ہیں تو ان سے پوری کی پوری زمین نہیں لی جاتی، بلکہ زمین کی فصل جو اگنے والی ہے اس کے اوپر اس کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام احکام جو ہیں وہ سر آنکھوں پر۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی صحابی کو کوئی حکم فرماتے ہیں تو اس کی طبیعت، اس کے مزاج اور اس کے حالات اور واقعات کو دیکھ کر حکم فرماتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی سبق موجود ہوتا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر جو صدقہ جو مال خرچ کرتے ہو اس کے اوپر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اپنی بیوی کے منہ میں رکھ دیتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور اگر میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک حدیث اور آپ کو سنا دوں تو آپ لوگ حیران بھی ہوں گے اور تعجب بھی ہوگا آپ کو کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ قربت کے تعلقات قائم کرتا ہے شرعی حدود کے اندر رہ کر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو صحابہ نے بھی یہ حدیث سنی تو بڑے حیران ہوئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ، اس حالت میں بھی ہمیں ثواب ملتا ہے جب ہم ایک بالکل عقل سے بھی بعید اور جانوروں والی حالت میں ہوتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکمت
اور بلاغت کے ساتھ اس مسئلے کو سلجھا دیا. فرمایا کہ اگر وہ کسی ناجائز جگہ پر جا کر اپنی خواہش پوری کرے کوئی مرد تو اسے گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عرض کیا رسول اللہ گناہ ہوگا. تو فرمایا کہ اگر جائز جگہ پر خواہش کو پوری کرے گا تو ثواب بھی ہوگا. تو اتنا اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رکھی ہوئی ہیں. ایک صحابی آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار ہے، کیا کروں، کہاں خرچ کروں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کل کے مولویوں کی طرح پہلے ہی نہیں فتویٰ ٹھوک دیا کہ ہمارے مدرسے میں دے دو یا مسجد کے اندر، نہیں، فرمایا اپنی ذات کے اوپر خرچ کرو. عرض کیا رسول اللہ میرے پاس 2 دینار ہیں. فرمایا پھر اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرو. عرض کیا رسول اللہ میرے پاس 3 دینار ہیں. فرمایا پھر اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرو. عرض کیا رسول اللہ میرے پاس 4 دینار ہیں. فرمایا کہ اپنے غلاموں اپنے خادموں کے اوپر خرچ کرو. عرض کیا رسول اللہ میرے پاس 6 دینار ہیں. فرمایا اب اللہ کے راستے میں خرچ کرو. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اپنی جو جائز ضروریات ہے، خواہشات نہیں، دیکھیے گا، یاد رکھیے گا، خواہشات اور چیز ہیں، ضروریات اور چیز ہیں. ہم لوگ خواہشات کو ضروریات بنانے پر تلے ہوئے ہیں. خواہشات ضروریات نہیں ہوتی، خواہشات ضروریات سے ہٹ کر چیزیں ہیں. اور خواہشات کو جائز خواہش جو حدود کے اندر رہ کر چلو اس کی بھی گنجائش، ناجائز خواہشات کی تو شریعت کے اندر گنجائش ہی کوئی موجود نہیں ہے. ہم ناجائز خواہشات کو بھی اپنی ضروریات بنانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. ایک آدمی کا ایک گاڑی سے کام چل سکتا ہے، نہیں کہ میں نے تو کم از کم 3 گاڑیاں ضرور رکھنی ہے، میری علیحدہ، بیوی کی علیحدہ، بچوں کی علیحدہ. ایک مکان سے کام چل سکتا ہے، نہیں کہ نہیں مجھے تو 3 مکان ضرور بنانے، ایک میں خود رہوں گا، 2 کو کرائے پہ دوں گا، اس کی کمائی میں کھاؤں گا، جبکہ ایک سے ضرورت ہماری پوری ہو سکتی ہے. تو خواہشات کا تو دائرہ جتنا آپ وسیع کرتے چلے جائیں گے اتنا وسیع ہوتا چلا جائے گا. تو ضروریات اور چیز ہیں، خواہشات اور چیز ہیں. اپنی ضروریات کو پورا کرنا، یہ جو میں جائز 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 کی قید بار بار لگا رہا ہوں، اس کو ذہن نشین فرما لیجئے گا. جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی ضروریات کو پورا کرنا، شریعت اس کی ممانعت نہیں کرتی ہے، بلکہ شریعت اس کی ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہاں پوری کرو. لباس میری ضرورت ہے، لباس کو بنانا میری ضرورت ہے، لباس پہننا میری ضرورت ہے، ہماری شریعت حکم دیتی ہے کہ ہاں لباس بناؤ. اور اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے شریعت کہ اگر میں 2000 کا لباس پہن سکتا ہوں، میری حیثیت ہے، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ ہاں پہنو. اگر میں 500 کا پہن سکتا ہوں، شریعت اجازت دیتی ہے پہنو. ہاں لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ 2000 کا لباس پہن کر گردن کے اندر سریا نہیں آنا چاہیے. یہاں پر آ کر شریعت پابندی لگا دیتی ہے. تو جہاں شریعت نے بہت ساری چیزوں کے اندر ہمیں رخصت دی ہے، وہیں پر بہت سارے معاملات کے اوپر شریعت پابندی بھی لگا رہی ہے. تو جائز خواہشات کے اوپر، جائز ضروریات کے اوپر مال کو خرچ کرنا، شریعت کہیں اس کے اوپر پابندی نہیں لگاتی، بلکہ الٹا ہمیں اجر اور ثواب ملتا ہے. یہ جو ہم صبح محنت مزدوری کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، کیوں نکلتے ہیں؟ کہ بھائی سارا دن محنت مزدوری کریں گے، شام کو کما کر کوئی بال بچوں کا روزی روٹی کا انتظام کریں گے. تو اس کمانے کے اندر بھی بشرطے کہ ناجائز معاملات کی آمیزش نہ ہو، تو اللہ پاک نے اس کے اوپر بھی اجر اور ثواب رکھا ہوا ہے. 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے آدمی، ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی کرتا ہے. میرا ایمان ہے، میں ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 8 گھنٹے اس کو اجر اور ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، بشرطے کہ اس کے اندر اس نے کوئی بددیانتی یا خیانت نہ کی ہو، جھوٹ نہ بولا ہو، دھوکہ نہ دیا ہو، رشوت نہ لی ہو، سود کا کاروبار نہ کیا ہو. تو وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی جو وہ کر رہا ہے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. تو ہمارے دین نے تو ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر کے رکھی ہوئی ہیں. تو بہرحال آغاز کہاں سے کیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ بھائی تم لوگ اس وقت تک نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جس وقت تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خیرات نہیں کر دیتے، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے. اور آج کل کے حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پسندیدہ چیز مال ہے، نوٹ ہے. 1000 روپے کسی شادی پر خرچ کرنے ہوں تو وہ ہمیں مشکل نہیں لگتے، لیکن 100 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، صدقہ و خیرات کرنا ہو، وہ ہمارے اوپر بھاری ہے. کیوں؟ وہاں پر شیطان کا چوکے لگا رہا ہوتا ہے. کیا کرنا، 10 روپے دے دو، 100 دے کر کیا کرنا. ارادہ کیا کہ بھائی 100 دے دیتے ہیں، کوئی غریب مسکین فقیر آدمی سامنے نظر آئے، بھائی 100 روپے نکال کے دے دیتے ہیں. شیطان اس 100 روپے کے اوپر بھی اصل میں وہ ہمیں نہیں تکلیف ہو رہی ہوتی، وہ شیطان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. اور شیطان ہمارے نفس کو ابھار رہا ہوتا ہے کہ روکو اسے، روکو اسے، روکو اسے، کہیں یہ 100 روپے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے. کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ اس 100 روپے کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کی نوازشات جو اس پر نازل ہونی ہے، وہ اصل میں شیطان سے برداشت نہیں ہوتی.
تو 1000 روپے فضولیات میں خرچ کرنا ہمیں گوارا ہے، لیکن 100 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے بھی قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ شیطان تمہیں تمہارے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا کرے گا، یہ وسوسہ پیدا کرے گا کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا، اور اللہ اس کے مقابلے میں اللہ کیا فرما رہے کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اس کے مقابلے میں اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ فرما دیں گے۔ اب یہ فیصلہ میرا اور آپ کا ہے کہ ہم نے شیطان کے کہے ہوئے پر چلنا ہے یا اللہ کے وعدے کے اوپر اعتماد کرنا ہے۔ اللہ کا وعدہ تو یہ ہے کہ ایک لگاؤ گے 700 ریٹرن آئے گا، دنیا میں بھی آئے گا، آخرت میں بھی آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قسم نہ بھی کھاتے تب بھی ہمارا ایمان تھا، قسم کھا کے مزید پختگی پیدا کر دی۔ تو اس لیے جب بھی کوئی آمدن کا اللہ تعالیٰ کو ذریعہ بنا دیں تو میں نصیحت تو نہیں کر سکتا، البتہ مشورہ ضرور دے سکتا ہوں، نصیحت کرنے کا میں اہل نہیں ہوں، مشورہ ضرور دے سکتا ہوں کہ ہر مہینے پہلی تاریخ کو جب تنخواہ آ جائے، ہر مہینے اپنی آمدن کا ایک مخصوص حصہ فکس کر لیجئے کہ یہ میں نے اللہ کے راستے میں سب سے پہلے یہ نکالنا ہے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کیسی آتی ہیں۔ نہ ہو ایسا تو آ کر میرا گریبان پکڑ لینا، لیکن جلد بازی نہ مچانا، یہ اپنی عادت بنا کر دیکھیے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال چوتھے پارے کے آغاز میں سب سے پہلا مضمون یہ بیان کیا گیا، اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرما دی کہ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، بھائی تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے نا اللہ سب جانتے ہیں۔ تم نے دکھلاوے کے لیے خرچ کیا، اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ تم نے ریاکاری کے لیے خرچ کیا، اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ تم نے خلوص نیت سے خرچ کیا، اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ تمہارے دلوں کی ہر حالت کو، ہر کیفیت کو جانتے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر آنے والے خیالات اور وساوس کو بھی اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ تو یہ چوتھے پارے کا سب سے پہلا مضمون یہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جو آگے جو مضمون آ رہا ہے وہ نہایت اہمیت کا عامل ہے، اور ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ جیسا کہ سورہ آل عمران، چوتھے پارے میں بھی سورہ آل عمران چل رہی ہے، اور چوتھے پارے کے تقریباً تیسرے حصے پر جا کر سورہ آل عمران مکمل ہوگی۔ تو سورہ آل عمران کا جو پس منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اس میں زیادہ تر گفتگو یہود و نصارہ کے ساتھ کی گئی ہے۔ پہلی 80-82 آیات عیسائیوں سے ہیں، پھر اس کے بعد اہل کتاب میں یہودی بھی شامل ہیں، اہل کتاب میں عیسائی بھی شامل ہیں، اور زیادہ تر کلام انہی لوگوں سے کیا گیا ہے، ان کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں۔ چوتھے پارے کے آغاز میں یہود کے 2 اعتراض ہیں اور ان کا قرآنی جواب ہے۔ یہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، بڑا اہم مسئلہ ہے یہ۔ یہودیوں کا پہلا اعتراض مسلمانوں کے اوپر یہ تھا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو، ہمیں وہ کہتے ہیں، اس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے اور صحابہ کرام کو، کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو، یعنی وہ اعتراض ہمارے اوپر کیا کر رہے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، ہمارا یہ دعویٰ ہے مسلمانوں کا۔ تو یہودی کیا اعتراض کر رہے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو، بالکل ماننے والے ہیں۔ تو پھر اب انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر تو کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں حرام تھیں جو کہ تم لوگ کھلم کھلا استعمال کرتے ہو۔ یہ یہود نے کس کے اوپر اعتراض کیا؟ مسلمانوں کے اوپر۔ اچھا بھائی اب مجھے یہ بتائیں، دودھ پینا ہمارے یہاں حلال ہے کہ نہیں ہے؟ حلال ہے۔ اونٹ کا گوشت ہمارے یہاں حلال ہے کہ نہیں ہے؟ حلال ہے۔ حلال جانوروں کی چربی بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک تفصیل ہے، انشاءاللہ آگے آئے گی تو وہاں پر جا کر میں اس کی بھی تفصیل عرض کروں گا۔ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر تو بہت ساری کھانے پینے کی حلال چیزیں بھی حرام تھیں جو تم کھلم کھلا استعمال کرتے ہو، پھر تم کیسے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں؟ یہ یہود کا اعتراض تھا مسلمانوں کے اوپر۔ اب اس کا جواب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ۔ بھائی تمہارا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر کسی حلال چیز کو حرام قرار نہیں دیا تھا، سوائے یعقوب علیہ السلام کے۔
یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج پھر سماعت فرما لیجیے اور ذہن کے اندر بٹھا لیجیے۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب تھا، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا ہیں بھائی؟ جی پوتے ہیں۔ چلو پھر بتا دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، تو ان کی اولاد کیا کہلائی؟ بنی اسرائیل۔ اب سمجھ میں آ گیا، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ دو، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا؟ اسرائیل۔ ان کے آگے 12 بیٹے، تو وہ کیا کہلائے؟ بنی اسرائیل۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا۔ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کو عرق النساء کی تکلیف ہوئی۔ عرق النساء سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے؟ شائٹکا کی پین سمجھتے ہیں؟ یہ جو وہ ریڑھ کی ہڈی کے درمیان میں کوئی رگ آ کے دب جاتی ہے، بڑی تکلیف دہ وہ بیماری ہے، وہ ان کو تکلیف ہوئی۔ تو علاج کیا، علاج کروانا سنت ہے، بے شک اللہ کے نبی تھے لیکن پھر بھی علاج کروانا سنت ہے۔ علاج کروایا ہے تو طبیبوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کے لیے اونٹ کے گوشت کا استعمال اور دودھ کا استعمال آپ کی بیماری میں اضافہ کرے گا، لہذا آپ ان دو چیزوں سے رک جائیں۔ اچھا، یہ تو طبیب نے مشورہ دے دیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت یہ مان لی کہ یا اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما، میں زندگی بھر اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال نہیں کروں گا۔ اب منت کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ یہ دونوں حلال چیزیں، ہماری اس شریعت کے اندر ایسی کوئی بھی منت ماننا جائز نہیں ہے۔ یہ میں نے شاید گزشتہ نشست میں یا اس سے پہلی نشست میں بھی یہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص واقعے کے پس منظر میں شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تو قرآن آ گیا لما تحرم ما احل اللہ لک۔ وہاں اجازت دے دی یعقوب علیہ السلام کو کہ ٹھیک ہے آپ منت مانو، لیکن آئندہ آپ اونٹ کا گوشت نہیں استعمال کر سکو گے، دودھ نہیں استعمال کر سکو گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی وجہ سے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تو اللہ کا قرآن آ گیا لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو آپ اپنے اوپر حرام کیوں قرار دے رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری اس شریعت کے اندر ایسی کوئی بھی منت ماننا جائز نہیں ہے کہ جو کسی حلال کو حرام بنا رہی ہو یا کسی حرام کو حلال بنا رہی ہو۔ ناجائز امور پر منت کو توڑنا واجب ہے، اگر کسی نے مان بھی لی ہو۔ یہ مسئلہ میں نے شاید پچھلی نشست میں آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ تو بہرحال ان کی شریعت میں یہ جائز تھا، انہوں نے منت مان لی، اللہ پاک نے ان کو شفا دے دی۔ اب انہوں نے تو یہ منت مان لی تھی کہ میں اونٹ کا گوشت بھی نہیں استعمال کروں گا، دودھ بھی نہیں استعمال کروں گا۔ ان کی دیکھا دیکھی ان کی اولاد نے زبردستی اپنے اوپر یہ حکم مسلط کر لیا کہ ہم بھی آئندہ سے اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے اور دودھ بھی استعمال نہیں کریں گے، اور یہ سلسلہ پوری بنی اسرائیل میں چلتا آیا، اللہ کی طرف سے نہیں تھا حکم۔ اچھا، اب سمجھنے کی بات کیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تورات نازل ہوئی جس کے ماننے والے یہودی اور اعتراض کرنے والے بھی کون؟ یہودی۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے ہزار سال کے بعد آئے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں کئی ہزار انبیاء کرام آئے، اور اعتراض یہودی کیا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام پر، کہ ابراہیم علیہ السلام پر بہت ساری چیزیں حرام تھیں۔ تو اللہ نے اس کا بڑا ایک سائنٹیفک قسم کا جواب دیا۔ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اچھا اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ چیزیں حرام تھیں تو بھائی پھر توریت پڑھ کر سناؤ، توریت کے اندر یقیناً لکھا ہوا ہوگا۔ توریت تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت سالوں کے بعد جا کر نازل ہوئی ہے، تو تم یہ دعویٰ کس بنیاد پر کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو حرام قرار دیا تھا؟ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ تھی کہ جب بھی وہ کوئی اجتماعی نافرمانی کیا کرتے تھے، الفاظ کے اوپر غور رکھیے گا، اجتماعی نافرمانی کیا کرتے تھے تو اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہوتا تھا، اور اللہ کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ حلال چیزوں کو ان کے اوپر حرام قرار دے دیتے تھے۔ مثال کے طور پہ چربی، جانوروں کی چربی بنی اسرائیل کے اوپر حرام قرار دے دی گئی تھی۔ اب انہوں نے بدماشی کیا کی، انہوں نے چربی کا استعمال چھوڑ دیا، چربی کو بیچنا شروع کر دیا اور اس کی قیمت کھانا شروع کر دی۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا
کہ جو چیز شریعت کے اندر حرام ہے، اصول کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، جو چیز شریعت کے اندر حرام ہے اس کا کھانا پینا بھی حرام ہے، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جو چیز شریعت کے اندر حرام ہے کھانے پینے کے اعتبار سے اس کی خرید و فروخت بھی اور اس کا کسی بھی قسم کا استعمال جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ کتا ہے، شریعت نے حرام قرار دیا ہے. اب کتے کو پالنا، کتے کی خرید و فروخت کرنا، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے. میں نے پہلے بھی کبھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا، وہ 2-4 لوگ میرے پاس آ گئے، وہ حفاظت کے لیے میں نے کہا بھائی معذرت کے ساتھ، حفاظت اور چیز ہوتی ہے، شوق اور چیز ہوتا ہے. شوق میں اور حفاظت میں فرق رکھیں. حفاظت تب ہو جب آپ کسی گاؤں کے اندر رہتے ہوں، وہاں پہ 200-400 کلومیٹر تک کوئی پولیس کی چوکی بھی نہ ہو، تب یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں جی ہم نے کتا حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے. اب یہاں پہ 600 گھروں کی ایک کالونی ہے، باہر سیکورٹی گارڈ بھی بیٹھا ہوا ہے، دروازے بھی بند ہیں. 600 گھروں میں سے 599 گھروں میں کتا نہیں رکھا ہوا، ان کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک گھر نے کتا رکھا ہوا، تمہیں زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے. تو شوق علیحدہ چیز ہے، حفاظت علیحدہ چیز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے گھر کے اندر کتا پالا، روزانہ اس کے نامہ اعمال میں سے 1 قرات ثواب کی کمی ہوتی چلی جاتی ہے. 1 قرات ثواب اس کا کم ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ کم ہوگا جب اس نے نیک اعمال کیے ہوں. اگر اس کے کوئی نیک اعمال ہی نہ ہوں تو پھر ثواب تو کیا کم ہونا ہے، گناہ اس کے اوپر اور مسلط ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ حفاظت اور چیز ہے، شوق اور چیز ہے. جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی ایک جملہ عرض کیا تھا کہ ضروریات اور چیز ہیں، خواہشات اور چیز ہیں. ضروریات کو ضروریات رہنے دیں، خواہشات کو خواہشات کے درجے میں رکھیں. خواہشات کو اپنی ضروریات نہ بنائیں، شوق کو بہانہ نہ بنائیں. بہانہ اور چیز ہے، عذر اور چیز ہے. شریعت نے معذوری کی صورت میں رخصت دی ہے، بہانہ بنانے کی اجازت نہیں دی ہے. ہم لوگ عذر کو بھی بہانہ بنا لیتے ہیں. تو اب مسئلہ کیا چل رہا تھا کہ ان کے اوپر سزا کے طور پہ بعض حلال چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، لیکن اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی ہے کہ جو چیز حلال ہے وہ قیامت کی صبح تک کے لیے حلال ہے، اور جو چیز حرام ہے وہ قیامت کی صبح تک کے لیے حرام ہے، وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو پہلا ان کا یہ اعتراض اور اس کا جواب اللہ پاک نے دے دیا. اب دوسرا اعتراض ان کا کیا تھا، یہ بھی بڑا ایک ہمارے جیسے ان پڑھوں کے لیے تو یہ ایک بڑا سالڈ قسم کا اعتراض ہے، لیکن اللہ جب جواب دیں تو پھر مسئلہ سارا حل ہو جاتا ہے. انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ بھائی تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. جی بالکل ماننے والے ہیں. تو بھائی ابراہیم علیہ السلام تو ساری زندگی شام میں رہے، فلسطین میں رہے، عراق میں رہے، آخری مسکن ان کا شام تھا، بیت المقدس ان کا قبلہ تھا. تم اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنائے بیٹھے ہوئے ہو. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ انہوں نے کیا اعتراض کیا کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو تو جو قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہی قبلہ تمہارا بھی ہونا چاہیے. تم نے اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا ہوا ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، صحابہ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. جواب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بھائی یہ بھی تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے. روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا مکان یا سب سے پہلا گھر یا سب سے پہلی عمارت جو بنائی گئی وہ بیت اللہ شریف کی عمارت تھی. اور محققین نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق فرمائی ہے تو جس جگہ پر اس وقت خانہ کعبہ سے مراد وہ چوکور کمرہ جو درمیان میں موجود ہے جس کا ہم سب طواف کرتے ہیں جا کر، وہ چوکور عمارت جس جگہ پر موجود ہے، یہاں پر پانی کا بلبلہ اٹھا اور پھر وہیں سے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری زمین کو پھیلا دیا. محققین یہ کہتے ہیں کہ آج بھی آپ چاروں طرف کسی بھی سمت سے زمین کی پیمائش کر لیں تو سینٹر آف دی ارتھ، زمین کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے جس جگہ پر وہ چوکور کمرہ موجود ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا. تو یہ بھی تم لوگوں کی غلط فہمی ہے. یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ بیت المقدس تو بہت بات کی تعمیر ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی. میں مختصر سی تاریخ اس کی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، مختصر سی، زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. میں روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے کائنات کی تخلیق فرمائی تو جو اللہ کا عرش ہے، اللہ کے عرش کے نیچے جنت ہے. جنت کی جو چھت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے فرشتوں کو ایک گھر بنانے کا حکم دیا.
کیوں؟ تاکہ فرشتے اس گھر کا طواف کر سکیں. اس گھر کو کہا جاتا ہے بھائی، کیا کہا جاتا ہے اس گھر کو؟ بیت المعمور. یہ فرشتوں کا کعبہ ہے بیت المعمور. اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ روزانہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے بیت المعمور بنا ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر کے نکل جاتا ہے، پھر قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آئے گی دوبارہ. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، اب یہاں تک یہ بات ذہن میں رکھیں. اچھا، اب یہ جس جگہ پر بیت المعمور ہے اس کی بالکل سیدھ میں اگر وہاں سے ایک متوازی خط زمین پر کھینچا جائے تو بالکل اس کی سیدھ میں اسی جگہ پر، اسی پوائنٹ پر خانہ کعبہ موجود ہے. جس سیدھ میں بیت المعمور موجود ہے اسی سمت میں خانہ کعبہ موجود ہے. یہ دو باتیں ذہن میں بیٹھ گئیں. اچھا، اب جب فرشتوں نے بیت المعمور بنا لیا اور اس کا طواف بھی شروع ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بھائی اسی مرکزی نقطے پر زمین پر جا کر بھی ایک میرا گھر بناؤ. بھائی یہ تو تمہارے لیے ہو گیا نا، تم تو نوری مخلوق ہو، تم تو نور کے بنے ہوئے ہو، یہاں تک پہنچ سکتے ہو، خاکی تو یہاں تک نہیں پہنچ سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ اس کی تو رسائی ابھی نہیں، اس نے تو زمین پر جا کر رہنا ہے. تمہارے بسنے کا انتظام آسمانوں پہ کیا گیا ہے، انسانوں کے بسنے کا انتظام زمین پر کیا گیا ہے. تو انسان تو اسی تڑپ میں رہیں گے کہ یا اللہ ہم بھی تیرے گھر کا طواف کرتے، تو وہ تو مرنے کے بعد ہی شاید ہو سکے. تو زندگی میں بھی تو کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر انسان جا کر طواف کرے. تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 2000 سال پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی. اور اللہ تعالی نے بعض فرشتوں کو حکم یہ دیا کہ کچھ تو بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں تو کچھ خانہ کعبہ کا جا کر طواف کریں. تو فرشتے زمین پر آتے، طواف کرتے اور چلے جاتے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، وہ زمین پر آئے اور سارا کا سارا معاملہ ہوا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے یہی حکم دیا روایات کے مطابق، مشہور روایات کے مطابق، کہ ان کا جو نزول ہوا تھا وہ ادھر سری لنکا میں ہوا تھا. مشہور روایات یہی کہتی ہیں. تو یہاں سے خانہ کعبہ پیدل چل کر اس زمانے میں نہ کوئی سواری ہے نہ کچھ، نہ بند، ایک اکیلے تنہا. اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 40 مرتبہ پیدل حج کیا. 40 مرتبہ. آج اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کر دی ہوئی ہیں. 40 مرتبہ پیدل حج کیا. یہ تھی صحیح مجاہدے والی زندگی. تو آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا. آدم علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں، اس گھر کا طواف کرتے ہیں. فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور فرشتے آ کر ان کو طواف کرنا بھی سکھلاتے ہیں، عبادات کے مناسک بھی سکھلاتے ہیں. اور فرشتے ہی ان کو بتلاتے ہیں کہ آپ کے آنے سے 2000 سال پہلے ہم نے بھی اسی جگہ کا طواف کیا ہوا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بیت المقدس تو بہت بعد میں جا کے تعمیر ہوا. تم یہ کیسے کہتے ہو کہ جی اصل جو عبادت گاہ اور اصل قبلہ جو ہے وہ تو بیت المقدس ہے؟ وہ تو عارضی طور پہ اللہ نے بنا دیا، لیکن اصل مرکزی نقطہ تو یہ خانہ کعبہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اچھا ہاں، میں تاریخ آپ کو بتا رہا تھا. تو سب سے پہلی تعمیر ہوئی فرشتوں کے ذریعے سے. پھر اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بعض روایات میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو وہاں سے اٹھا لیا گیا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو اٹھایا نہیں گیا تھا. طوفان کی وجہ سے اس کی دیواریں منہدم ہو گئی تھیں اور اس کی بنیادیں چھپ گئی تھیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ پر میرے گھر کی تعمیر کرو. اعتراض کیا تھا؟ ذہن سے تو نہیں نکل گیا کہ تم ابراہیم کے ماننے والے ہو؟ تو ابراہیم تو رہے شام میں، تم کیسے ابراہیم کے ماننے والے ہو؟ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. ان کا اعتراض یہ تھا نا کہ تم نے اپنا کعبہ، خانہ کعبہ کو کیوں بنایا ہوا ہے؟ قبلہ اپنا خانہ کعبہ کو کیوں بنایا ہوا ہے؟ ابراہیم کے ماننے والے ہو تو بیت المقدس کو کعبہ بناؤ. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بے وقوفو کہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کے ساتھ مل کے. پہلے پارے کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. اللہ پاک نے بنیادیں ان کے لیے ظاہر فرما دی. پھر قبیلہ جرہم جو وہاں پر آباد ہوا تھا انہوں نے تعمیر کی. پھر قریش نے تعمیر کی نئے سرے سے. اچھا، اب جب قریش نے تعمیر کی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کو بدل دیا. ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ خانہ کعبہ ہے اس کے 2 دروازے رکھے تھے، ایک دروازہ آنے کا اور ایک دروازہ جانے کا. قریش نے گڑبڑ یہ کی
کہ انہوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی اونچا کر دیا جیسا کہ اب ہے، اور ایک دروازہ کر دیا، 2 دروازے ختم کر دیے۔ اب یہ قریش کی تعمیر چل رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت بھی ہو گئی۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک جملہ کہا کہ عائشہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کعبے کو، خانہ کعبہ کو گراؤں اور اس کی نئے سرے سے تعمیر کروں، اور اس کی تعمیر وہی کروں جس طرز پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کی تھی، یعنی 2 دروازے رکھے تھے، اس طرح میں تعمیر کروں، حتیم کو اس کے اندر شامل کر لوں۔ حتیم پتہ نا وہ جو خانہ کعبہ کے ساتھ ایسا ایک دائرہ سا بنا ہوا ہے، وہ حتیم ہے، یہ قریش نے علیحدہ کیا تھا، حتیم پہلے علیحدہ نہیں تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی طرز پر اس کی تعمیر کروں، لیکن مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ یہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہیں، یہ کہیں فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ بھائی شیطان تو پیچھے لگا ہوا تھا، یہود و نصارہ تو لگے ہوئے تھے، قبلہ تبدیل ہوا تب انہوں نے اعتراض کیا، کوئی حکم آیا تب انہوں نے اعتراض کیا، پھر نہ یہ کوئی شوشہ کھڑا کر دیں، دیکھو جی دیکھو کیسا نبی ہے، اب خانہ کعبہ کو بھی گرا رہا ہے، پہلے کہتا جی ہمارا قبلہ ہے پھر اسی کو گرا رہا ہے، یہ اعتراض کیا جا سکتا تھا۔ اور اسی اعتراض کے پیش نظر اور اسی فتنے کے پیش نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیر روک دی اور جس طرز پر قریش نے بنایا تھا اسی طرز پر بنا رہنے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا، وہ بھی گزر گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہ بھی گزر گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہ بھی گزر گیا، علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہ بھی گزر گیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کے لیے ان کو خلافت ملی تھی، ان کا دور جب آیا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے اور انہوں نے یہ بات سن رکھی تھی، ان کو صرف 6 مہینے کے لیے خلافت ملی تھی۔ جب 6 مہینے کی ان کو خلافت ملی تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ خانہ کعبہ کی وہ جو قریش والی تعمیر تھی اس کو گرایا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز پر اس کو تعمیر کر دیا۔ اب وہ حجاج بن یوسف کا دور تھا، حجاج سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، اس نے ان کو شہید کیا اور خود تسلط حکمرانی کے اوپر بیٹھ گیا، تخت کے اوپر۔ اب اس کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ کہیں عبداللہ بن زبیر کی واہ نہ ہو جائے اس کارنامے کے اوپر۔ اس ظالم انسان نے کیا کیا کہ دوبارہ اس خانہ کعبہ کو گرایا اور قریش کی طرز پر پھر تعمیر کر دیا، وہی 1 دروازے والی تعمیر۔ اس کے مرنے کے بعد پھر بہت سارے مسلمان بادشاہ آئے اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی ہم اس کی تعمیر دوبارہ وہ کریں تو قربان جائیں امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست کے اوپر۔ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ نہیں، اب جس طرح خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا ہے اس کو رہنے دو، اگر بار بار اس کو گراتے رہے بناتے رہے تو یہ اللہ کا گھر جو ہے لوگوں کے ہاتھوں میں تماشا بن کے رہ جائے گا۔ لہذا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اب جو تعمیر ہے اس وقت بیت اللہ شریف کی، خانہ کعبہ کی، خانہ کعبہ سے مراد میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کمرہ جس کا ہم جا کر طواف کرتے ہیں، اس کمرے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ میرا گھر ہے تو اس لیے اللہ کا گھر ہے۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی کافر بت کو پوجتے ہیں، تم ان کو مشرک کہتے ہو، تم بھی تو پتھر کا جا کر طواف کرتے ہو، تو ہم اس کو جواب یہ نہیں دیتے کہ بھئی یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ہم اس کو جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کا جواب وہی دے سکتا ہے جو ایک دفعہ وہاں پر گیا ہو۔ جب اس کو وہاں پر جا کر روحانیت ایک محسوس ہوگی، جب وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات کو دیکھے گا تو پھر اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہاں مشرک کے بت میں اور اللہ کے گھر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مشرک کے بت میں روحانیت نہیں ہے، اللہ کے گھر میں روحانیت ہے۔ مشرک کے بت کے اندر کشش نہیں ہے، اللہ کے گھر کے اندر کشش ہے۔ مشرک کے بت میں جلال نہیں ہے، اللہ کے گھر میں جلال ہے۔ جو حضرات وہاں پر گئے ہیں وہ میری اس بات کی یقیناً تائید کریں گے کہ جو حضرات وہاں پر جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نظر نہیں ٹھہرتی اس گھر کے اوپر، اس پتھر کے اوپر نظر نہیں ٹھہرتی۔ کیا ہے؟ پتھر ہے نا وہ، لیکن ہمارے لیے کیوں مقدس ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو ہمارے لیے مقدس قرار دیا ہے کہ بھئی یہ چوکور کمرہ تمہارے لیے مقدس ہے، طواف کرنا ہے تو یہیں کا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ تم کسی اور طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فتویٰ دیا کہ بھائی آج کے بعد اس کی تعمیر کو کوئی چھیڑا نہیں جائے گا، وگرنہ تو یہ تماشا بن کے رہ جائے گا، کبھی کوئی گرائے گا کبھی کوئی بنائے گا، کبھی کوئی گرائے گا تو کبھی کوئی بنائے گا۔ تو یہ میں نے مختصر سی تاریخ بتا دی۔ تو اب اعتراض کا جواب سن لیجیے جو یہود نے کیا تھا کہ تم تو خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنائے بیٹھے ہو، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، تم کہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب اس کا بڑا لمبا چوڑا دیا ہے، میں صرف ایک پوائنٹ کے اوپر جواب
جواب دے کر بات ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فیہ آیات بینات و مقام ابراہیم، کہ اس خانہ کعبہ کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں. وہ نشانیاں انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کی نشست میں بیان کروں گا. ابھی صرف ایک نشانی سمجھ لیجئے کہ مقام ابراہیم بھی ہے. یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ پتھر تھا جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی. اور جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی چلی جاتی تھی معجزاتی طور پہ وہ پتھر بھی ہوا میں اونچا ہوتا چلا جاتا تھا. اور ایک اور معجزہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان اس پتھر کے اوپر جم گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا. اور آج تمام مسلمانوں کو حکم کیا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس جاؤ تو 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کرو. تو بھائی سوال یہ ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام تو ساری زندگی شام میں رہے، عراق میں رہے، فلسطین میں رہے، تو تم لوگوں نے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ تو ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو قبلہ اس لیے بنایا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ تعمیر ہی ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.